الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. آج کا موضوع مسائل کے حقوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی مذہب ایک اصل ہے. ہر کسی کا حق جلاتا بھی ہے اور بتاتا بھی ہے. اسلام میں مسلمان بھی بہت زیادہ حقوق قائم ہوتے ہیں. ماں باپ کے ہیں, بہن بھائیوں کے ہیں, بیوی بچوں کے ہیں, عام مسلمانوں کے ہیں, جانوروں کے ہیں, ہمسائے کے ہیں, یہاں تک کہ کافروں کے حقوق بھی مسلمانوں کے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. وبذی القربی اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح سلوک کرو. والیتامی والمساکین, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرو. والجار ذی القربی, قریبی رشتہ دار کے ساتھ, قریبی رشتہ دار مسائل کے ساتھ دوسرے سے سلوک کرو. والجار جنوب, اور تمہارا جو پہلو کا مسائل ہے اس کے ساتھ دوسرے سے سلوک کرو. والصاحب بالجنب, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دوسرے سے سلوک کرو. وابن السبیل, جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو اس کے ساتھ بھی دوسرے سے سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم, اور تمہاری جو لونڈیاں, تمہارے نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ دوسرے سے سلوک کرو. ان اللہ لا یحب المختال فخورا, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تکبر کرنے والے اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس آیت مبارکہ میں کئی لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے. یہاں ہمسائے کے حقوق بیان کیے. والجار ذی القربی والجار الجنب, ہمسائے کی 3 قسمیں بیان کی گئی. ایک وہ ہمسایہ ہے جو ہمسایہ بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, مسلمان بھی ہے. اس میں 3 کوالٹی ہے. ایک وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان ہے اور تیرا ہمسایہ ہے. تیسرا وہ ہے جو نہ تیرا رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے کافر لیکن تیرا ہمسایہ ہے. یہ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے. یہ ہمسایہ 3 اقسام بیان کی گئی اور تینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا. سب سے زیادہ حق اس کا ہے جو رشتہ دار بھی ہے, مسلمان بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے. پھر اس کے بعد مسلمان ہے اور ہمسایہ ہے. پھر اس کے بعد ہمسایہ ہے لیکن مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی. یہ ترتیب بیان کی گئی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسائے کو تکلیف نہ دے. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فرمایا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ حرام ہے. لکت لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے حرام کیا, اللہ نے بھی حرام کیا, اس کے رسول نے بھی حرام کیا. سو یہ تو قیامت تک حرام ہی رہے گا. اللہ, اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عام گھروں میں 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اتنا برا نہیں. ایسے گناہ حرام ہے وہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے, لیکن ہمسائے کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا عام جگہ پہ 10 جگہ زنا کیا جائے تو اتنا گناہ نہیں جتنا ہمسائے کے گھر میں زنا کیا جائے. فرمایا لا یزنی رجل بعشر نسوۃ ایسر علیہ من ان یزنی بامرأۃ جارہ. فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی, بیٹی, بہن کے ساتھ زنا کرنا 10 جگہ زنا کرنے سے
برا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابھی کسوں نے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، وساری کو ساری کو فقط وہی کیا ہوا جزام بما کسب نکال من اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہ نشانی بن جائے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لدی یسرق راجل من عشرۃ ابیات عیسیٰ علیہ من ان یسرق من جارہ، فرمایا 10 گھروں میں چوری کرنا اتنا گناہ نہیں جتنا ایک ہمسائے کے گھر میں چوری کرنا۔ لیکن کتنے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ باقی 10 جگہ پہ چوری ہے، چوری ویسے بھی حرام گناہ ہے، لیکن ہمسائے کے گھر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ 3 مرتبہ سرکار نے قسم ارشاد فرمائی۔ جب 3 مرتبہ قسم ارشاد فرمائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون نہیں ہے اللہ دی، کون ہے وہ؟ فرمایا الذی لا یمن جارہ بوفاء، فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا مسایہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ تکلیف دینے والا مومن 3 مرتبہ قسم اٹھا کے سرکار نے فرمایا اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا لا يدخل الجنہ من لا یؤمن جارہ بوفاء، فرمایا جو شخص اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کون؟ یقیناً سرکار میں یقیناً وہ ناکام نامراد ہوا۔ پھر صحابہ نے عرض کی سنے وہ کون؟ ارشاد فرمایا جس کی اظہار رسانیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اس کی اظہار رسانیاں کیا ہے؟ فرمایا اس کی شرارتیں ہیں، وہ زبان سے بھی تکلیف دیتا ہے، وہ ہاتھ سے بھی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ کچھ اپنے ہمسائے کے لیے یا فرمایا اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے تو اپنے لیے پسند کرے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جو اپنے ہمسائے کے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے ہمسائے کے لیے پسند کرے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کا موضوع بڑا وسیع ہے، اس پہ جتنی مرضی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں روشنی آئے تو اسے اپنے ہمسائے کے لیے بھی روشنی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ہڈیاں کی بدبو مجھے تکلیف نہ دے، خوشبو مجھے تکلیف نہ دے، اسے یہ بھی تو پسند ہے نا کہ میرے ہمسائے کا معاملہ بھی ہے۔ بڑی لمبی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ حضور کے جامع کلمات فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے ہمسائے کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے وہی اپنے ہمسائے کے لیے ناپسند کرو۔ حضرات مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں بنی فلاں کے محلے میں قیام پذیر ہوں، مجھے سب سے زیادہ اذیت کو شخص پہنچاتا ہے جو میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، عمر اور علی کو بھیجا۔ اب دیکھیں یہ اسلام کے 3 شیر جا رہے ہیں، سرکار کن کو بھیج رہے ہیں؟ اللہ۔ وہ مسجد میں آئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے اعلان فرمانے لگے الا ان اربعین دار جار ولا يدخل الجنة من خاف جار ببقائی، فرمایا خبردار 40 گھروں تک دائیں بائیں آگے پیچھے تمہارے ہمسائے ہیں اور وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق اس طرح تقسیم فرمائے جیسے اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مال دنیا تو اسے بھی دے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، وہ اسے بھی دے دیتا ہے جسے پسند، یہ دنیا کی دولت تو اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ یا پتہ چلا یہ کوئی اتنی فضیلت والی بات، 4 پیسے آ جانا کوئی اتنی فضیلت والی بات، اگر فضیلت ہوتی تو نمرود کے بعد بڑے خزانے تھے، حامان اور فرعون کے بعد بڑی بادشاہیاں اور دولتیں تھیں، تو عزت کس کو ملی؟ بلال حبشی کو ملی ہے، سہیب رومی کو ملی ہے، سلمان فارسی کو ملی ہے، حضرت عمار بن یاسر کو ملی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں کہ اس دولت کی قدر قیمت ایک مکھی کے پر برابر بھی نہیں ہے، لیکن مومن کے دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ بڑی حیثیت رکھتا ہے۔
فرمایا مگر دین صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جسے اس نے دین کا علم عطا فرمایا اور ساتھ عمل بھی عطا فرمایا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قلب و زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور وہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہ رہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کا شر کیا ہے ہمسایہ کا؟ فرمایا اس کی جہالت اور ظلم، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال حرام کما کر خرچ کرے تو اس میں برکت ہو. دیکھیں اس حدیث میں کیسے جامع جملے. فرمایا حرام میں برکت جتنا مرضی کو اکٹھا کر لے اللہ، اور صدقہ کرے تو وہ مقبول ہو، اور جو کچھ اس مال حرام سے پیچھے چھوڑا جائے وہ اس کے لیے دوزخ کا ایندھن ہے. یعنی حرام کا مال نہ تو اس میں برکت ہوتی ہے اور نہ اس سے کیا ہوا صدقہ قبول ہوتا ہے. دیکھیں نا، سود کا پیسہ ہو، شراب کی کمائی کا پیسہ ہو، اسے بندہ مسجد بناتا ہے، یتیموں کی عبادت کرتا ہے، یتیم نے بولے ہاسپٹل میں دوائیاں دیتا ہے، کس کام کی بات. اور کبھی پیشاب کے ساتھ بھی کبھی کسی نے وضو کیا ہے یا منہ پاک کیا ہے، جو خود نجس ہے وہ آگے کیا کرے گا؟ وہ پاک کرے گا؟ نہیں کرے گا. جو خود پلید ہے وہ آگے بھی پلید کرے گا. طاہر ہی ہوتا ہے جو مطہر کرتا ہے. پاک چیز ہی آگے پاک کرتی ہے. تو حلال میں برکت بھی ہے اور حلال کا صدقہ اضافہ بھی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. اللہ کہتا ہے حلال کی کمائی کا 1 روپیہ بھی دو گے تو 700 گنا دیا جائے، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے. اللہ فرمایا ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ ولکن یمحو السیئۃ بالحسنۃ ان الخبیث لا یمحو الخبیث. فرمایا یقین جانو اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی کے ذریعے مٹاتا ہے. اور بے شک گندگی تو نہیں مٹاتی، وہ آگے گندگی پھیلاتی ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے پہلے جھگڑے کا فیصلہ کیا جائے گا وہ 2 ہمسایوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا دروازہ اپنے ہمسائے سے اپنے اہل و عیال اور مال کا خوف کرتے ہوئے بند کر دیا کہ کہیں وہ کسی ضرورت کے لیے سوال نہ کر بیٹھے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. ہوتی ہے نا آپ تاریخ ہے یہ بتائیے آپ، جس نے اپنے ہمسائے کے لیے دروازہ بند کر دیا کہ کہیں وہ کسی ضرورت کے وقت میرے پاس نہ آ جائے، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ آدمی بھی ایماندار ہے جس کی شراب سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. کیا تمہیں معلوم ہے ہمسایہ کا تم پر کیا حق ہے؟ پھر خود ہی سرکار نے ارشاد فرمایا جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو. یہ ہمسایہ کے جو میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے، اور ہمیں یقین ہے کہ سرکار کی زبان اس وقت تک نہیں بولتی جب تک اللہ وحی نہیں فرماتا. ہمیں اتنا دیکھنے سے بھی یقین نہیں آتا جتنا سرکار کے لفظوں پہ ہمیں یقین ہے. اللہ اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قرض کا سوال کرے تو اس کو قرض دو، جب وہ محتاج ہو تو اس کا خیال کرو، جب کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو سب سے پہلے تم اسے مبارک دو. جب کسی صدمہ سے دوچار ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف ہو، فرمایا اس کے ساتھ تعزیت کرو. جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے ساتھ اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے مبتلا اذیت نہ کر دیا کرو. اللہ یا اس ہانڈی میں سے کچھ حصہ اسے دے دیا کرو. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنی ہڈیاں کا شوربہ تھوڑا سا زیادہ بنا لیا کرو، ہو سکے تو پیالی اسے بھی بھیج دیا کرو تھوڑا سا. اللہ فرمایا جب کوئی پھل خرید کر لاؤ تو ہدیتاً اسے بھی کچھ بھیجو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پھل کو چھپا کے رکھو، تمہارا بچہ پھل لے کر باہر نہ نکلے کہ کہیں تمہارے ہمسائے کے بچے اسے دیکھ لیں. اور ایک روایت میں فرمایا اپنے پھل سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو. فرمایا اگر اس کے گھر تحفہ نہیں دے سکتے اس میں سے تو اس وقت لے کے آؤ جب اس کے بچے سوئے ہوئے ہوں. اور ایک روایت میں یوں بھی فرمایا کہ اسے چھپا کے لاؤ اور اپنے فروٹ کے چھلکے باہر نہ پھینکو کہیں اس کے بچے نہ دیکھ لیں. یہ نصاب دی ہے اسلام نے. حضور علیہ السلام کی تربیت. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ہمسایہ تھا یہودی، اس نے جان بوجھ کر نا اپنے گھر کی جو لیٹرین تھی
اس کا جو پرنالہ تو آپ کے گھر کی طرف کرتی ہے صرف آزمانے کے لیے۔ کچھ دن گزرے، اس نے کیا دیکھا کہ حضرت مالک بن دینار کے گھر مہمان بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ خود اٹھ کے نا وہ صفائی کر رہے ہیں جہاں سے ان کا تعلق تھا۔ بڑا حیران ہوا کہ انتظار میں بیٹھا، جب آپ باہر آئے تو آپ سے پوچھا کہ میں اتنے دن سے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہوں، بدبو بھی آتی ہے، پیشاب پخانا بھی جاتا ہے، تو آپ نے کبھی کہا نہیں ہے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے ہمارے آقا نے تربیت دی ہے کہ ہمسائے کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھا تو یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا مسلمانوں کے نبی ہوں گے وہ ہمسایوں سے بڑی اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، تو نبی کی بات تو سبحان اللہ، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو تو اتنی برداشت کر رہے ہو۔ حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ جو تھا اس کے جو پخانہ اس لٹرین تھی نا اس کی سوراخ آپ کے گھر کی طرف ہو گیا، تو کافی دن گزر گئے تو آپ اس کی بیوی کسی کام کے لیے گھر آئی تو دیکھا کہ وہ گندگی ان کے گھر کی طرف آ رہی ہے، اور آپ کا گھر بڑا نظیف نظافت والا تھا، بڑا صفائی ستھرائی والا، اور کبھی بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ اس نے آگے پوچھا کہ یہ معاملہ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، ہمسائے کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ کے غریب تھا، سارے گھر کا خرچہ آپ اٹھاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ضروریات بڑھ گئی، قرضہ ہو گیا، اس نے اپنا مکان فروخت کرنے کا پلان بنایا، مکان کی بولی لگائی تو 100 دینار لگی۔ اس وقت جب اس دینار سونے کا ہوتا تھا، ایک بندہ خریدنے لگا، اس نے 100 دینار کا سودا ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا تو آپ نے ایک اور شرط بھی رکھی، فرمایا بھی یہ تو تھا مکان کا مال ہے، اب میری اور بھی ایک ڈیمانڈ ہے۔ آپ کیا؟ فرمایا یہ جو عمر بن عاص ہے نا یہ ہمسایہ بڑا اچھا ہے، تو میں ساتھ اس کے پیسے بھی لوں گا۔ اس نے کہا کہ آج تک ایسے سودے میں نہیں دیکھے۔ فرمایا نہیں، کہ پنجابی جانے گوان چنگا ہونا چاہیے، پیڑے گوان ہونا بندے۔ کہنے لگا نہیں، سودا مکان کا بھی ساتھ ہے، ساتھ یہ کہ ہمسائے کا بھی پیسہ دوں گا۔ اس نے کہا بھی سودا بعد میں چلے گا، پہلے میں اس سے تو ملوں گی، اتنا بڑا تیرے ساتھ گوشن ہے کہ تو اس کے بھی پیسے لے رہا ہے، اس کے ہمسائے کے بھی مکان دینے کے پیسے لے رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص کے پاس گئے، آگے کہا بھائی تیرا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ میرا مسلمان بھائی ہے، میں خیال کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تعریفیں بڑی کر رہا ہے اور ساتھ تعریفیں نہیں، پیسے بھی مانگ رہا ہے تیرے ہمسائے تیری ہمسائیگی کے۔ پوچھے بھی کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جی اس پہ قرضہ بہت زیادہ آ گیا، اسے پیسوں کی ضرورت ہے 100 دینار کی، تو میں نے اس کے ساتھ سودا کیا تو وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ فرمایا چل چلا جا، آج تم نے میرے سامنے بات کر دی ہے، کبھی بھی اس مکان کو خریدنے کی ضرورت نہ کرنا، اور اپنے بھائی سے میں خود جا کے بات کر لیتا ہوں۔ اسے جواب دے کے آئے اور ساتھ اپنے ہمسائے کے پاس آ کے کہنے لگے یار کہتے کرے دکھ نہیں سی ہویا، آج تیری گل سے بڑا دکھ ہوا ہے، کبھی تو نے مجھے تکلیف نہیں دی لیکن آج بڑی تکلیف دی ہے۔ مجھے حضور کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یار تو نے بتایا ہی نہیں کہ تجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا حضور 100 دینار میں نے تو کٹھے دیکھے ہی نہیں کبھی، تو اتنی بڑی آپ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ اتنے احسانات کرتے ہیں تو میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ فرمایا یہ لے 100 دینار، تھوڑی دیر بعد ہی 100 دینار لے کے آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ 60 میں نے کسی سے ادھار لیے تھے اور 40 میرے پاس تھے۔ فرمایا اپنا خرچہ چلا اور کبھی بھی مکان فروخت کرنے کی سوچنا بھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ سنا مسلمان بھائی نے کہا تو اسے آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ میں نے اگر اللہ نے مجھے جنت بھی دے دی نا تو میں نے اللہ سے کہنا یا اللہ جب تک عمر بن عاص کی ہمسائیگی نہیں دے گا میں نے جنت بھی نہیں دی، یا اللہ جنت میں میرا اس جیسا پڑوسی بنا دے۔ اور اگر کوئی ہمسایہ تکلیف دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آیا تو کسی نے فلانا بڑا تنگ کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، حضور میں صبر کر۔ پھر کچھ دنوں بعد سرکار کو بہت تنگ کرتا ہے، پھر حضور نے ہمارا صبر کر۔ پھر سرکار نے اس طرح کر اپنے گھر کا مکان اٹھا کے اپنے گھر کا سامان اٹھا کے دروازے میں باہر رکھ دے۔ یہ دیکھ کے ستائی ہڑتال کرنا اور احتجاج کرنے کا انداز سرکار نے کیسے سکھایا۔ پر میں اپنا مکان کا سامان نکال کے نا اپنے گڑی میں رکھ دے، جب تو گزرے گا تو پوچھے گا تو بتا دینا یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضور کا فرمان تھا
مکان کا سامان نکالا اور باہر رکھ دیا، جو بھی پوچھے یار تجھے کیا ہو گیا، کہنے لگے یار فلاں بڑا تنگ کرتا ہے، بیڑا بھی بڑا لانتی ہے بھائی. دوسرا گزرا کوئی مکان کا سامان کیوں باہر رکھا ہے، یار یہ سایہ بڑا تنگ کرتا ہے، کہنا بڑا لانتی ہے بھائی. ہر طرح سے جب لانتوں کی پھٹکار پڑی، زور توقت ہو گیا، دوڑتا ہوا سرکار کی بات کر گیا، سنیا ایک باری معافی لے آئی، ساری زندگی یہ گل جاتی نہیں کروں گا. تھوڑی دیر بعد سرکار نے خود بلایا، فرمایا اپنا سامان اندر رکھ لے، ہدایت آ گئی ہو، اسے ہدایت ہو گئی، اسے یقین ہو گئی، اب کفایت ہوگی تیرے لیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہم سارے کی حقوق ادا